اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ فرقہ کہتے ہیں کسی چیز کا ٹوٹ کے الگ ہو جانا۔ جس طریقے سے ہم نے جو فرقے بنا رکھے ہیں اسلام کے اندر، ہم ٹوٹ کے الگ الگ فرقے بنا رکھے ہیں۔ مین اسلامی اسٹریم سے ہٹ کر ہم نے جو فرقے بنا رکھے ہیں، جماعتیں بنا رکھی ہے، گروہ بنا رکھے ہیں، مسلک کی بیسس کے اوپر الگ الگ نظریات کو لے کر، الگ الگ مسائل اور فروعی مسائل کو لے کر جو ہم نے الگ الگ ایک فرقہ اور ایک جماعت، ایک گروہ، ایک سموہ بنا رکھے ہیں، اسی کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور یہ الگ الگ جو فرقے بناتے ہو، الگ الگ جو جماعتیں بناتے ہو، ایسی جماعت مت بناؤ۔ اللہ نے واضح طور پر منع کیا، قرآن کو کھول کے دیکھیے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ علماء اکرام سے پوچھ کے چلے کیا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال بدن کے ایک باڈی کی طرح ہے۔ تمام مومن، تمام مسلمان جو اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہیں، اس پلینٹ ارض کے اوپر بستے ہیں، جو آباد ہیں، ان کی مثال بدن کے ایک حصے کی مانند ہے، یعنی ایک باڈی کی مانند ہے، ایک حصے کی مانند۔ اگر باڈی میں آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے، گردے کو اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے، انگلی کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے، زخمی ہوتی ہے تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ تو مومن کی ایسے مثال بتائی، ورلڈ کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر اگر کوئی مومن کو تکلیف ہے تو اس کو اپنی خود کی تکلیف محسوس کیجیے۔ یہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ تمہارا بھائی ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور ہم ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے۔ ایک دوسرا اگر کوئی مسجد میں آ جاتا ہم مسجد دھو ڈالتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، اتنی نفرتیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارے آج کے علماء کرام کے نظریات اور افکار۔ اور میں صحابہ کرام کا آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر جب باغیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے مسجد نبوی کے اوپر، جس کو بلوائی کہتے ہیں، باغی کہتے ہیں، جو حضرت عثمان کے وروධ میں اترے تھے، ان کا قبضہ ہو گیا مسجد نبوی کے اوپر، اور حضرت عثمان غنی کو گھر کے اندر قید کر دیا، محاصرہ کر دیا، آپ کے گھر کا گھیرا بندی کر دی، اور مسجد نبوی کے اوپر آپ کے مخالفین کا قبضہ ہو گیا۔ بظاہر تو وہ مسلمان تھے۔ تو جب وہ نماز پڑھانے لگے بلوائی، تو کسی نے آ کے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، تیسرا خلیفہ، اللہ کے نبی کے داماد، اللہ کے نبی کی 2 لڑکیاں حضرت عثمان غنی کو دی گئی تھی، ان کو آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہی تو ایک اچھا کام ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ جائیے ان کے پیچھے نماز پڑھیے۔ ہمارا پولیٹیکل اور سیاسی مسئلہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، نماز آپ اس کے پیچھے پڑھیں، یہی تو ایک نیک کام ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ پہلا فتویٰ، جس کے آگے کوئی مفتی نہیں ٹکتا، کوئی جماعت نہیں ٹکتی، کوئی فرقہ حضرت عثمان غنی کے سامنے نہیں ٹکے گا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان تو کہہ رہے ہیں باغی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بلوائی کے پیچھے جو بظاہر امیر المومنین کی مخالفت کرتے ہیں، اسلامی عمارت کی مخالفت کرتے ہیں، خلافت کے اپوزٹ میں اترے ہیں، اولو الامر کے منکر ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا فتویٰ۔ اور آج کے دور کے عالم کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ دوستو، حضرت عثمان غنی تو یہ کہہ رہے ہیں، کیا تمہارا مقام عثمان غنی تک ہے؟ تمہارے اکابرین کے کیا اوقات ہے؟ جس کو تم بزرگ مانتے ہو، بابا مانتے ہو، مسلک کے بانی مانتے ہو، بحر العلوم مانتے ہو، مجدد مانتے ہو، مفکر مانتے ہو، کیا اس کی اوقات ہے حضرت عثمان غنی کے سامنے ٹکر لے سکے؟ کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں۔
تمہارے باباؤں کی، تمہارے اکابرین کی، جو باباؤں کا جو تم نے امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے، جو تمہارے بابا تمہاری اپنی کتابوں میں کیا کیا بکواس لکھ کے گئے، میں اس کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اس ساری سچویشن کو ایکسپلین نہیں کروں گا۔ دوستو، یہ بندہ جو ہے نیوٹرل ہے، کسی بھی فرقے کی حمایت میں نہیں اترا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی بھی فرقے میں نہیں ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کہو گے یہ اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے یہ مخالفت کر رہا ہے، نہیں دوستو، میرے دل کے اندر تو ایک درد ہے، ایک اس طرح بھی کیفیت ہے کہ چاہ جائے کہ مسلمان جو اتنی فرقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ایک جماعت محمدی بنا لے، اتحاد امت پیدا ہو، امت کے اندر ایک انٹیگریشن پیدا ہو، مسلمان قوم کا ایک پاور بنے، سنگٹھت روپ سے ہم اگر کام کریں گے، متحد ہو کر، ایک جٹ ہو کر ہم چلیں گے تو سیاست میں بھی ہمارا نام، دنیا کے اندر بھی ہم ترقی کریں گے، ڈیولپ بنے گی یہ قوم۔ نہیں تو تمہارے 57-58 کنٹری ہے دنیاوی لیول کے اوپر، عالمی لیول کے اوپر، کیا تمہاری آوازیں سنائی دیتی ہے؟ کیا تمہارے پاس ویٹو پاور ہے؟ اتنی دولت ہوتے ہوئے، اتنی حکومتیں ہوتے ہوئے، کیا تمہارے پاس کوئی بڑی طاقت، بڑا پاور ہے جو دنیا کو تم اپنے مسائل بنا سکو؟ کس طریقے سے ظلم، استبداد، اتیاچار، ایکسٹریمزم، تشدد الگ الگ کنٹریوں میں ہو رہے ہیں، لیکن تمہاری آواز کہیں اٹھائی جاتی ہے؟ عالمی لیول کے اوپر تنظیمیں ہیں، سنستھائیں ہیں، OIC ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں دوستو، کوئی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے تم متحد نہیں ہو، تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، افسیوٹ میں بٹے ہوئے ہو، تم نے کنفلکٹ کھڑے کر رکھے ہیں، تم نے دکانیں کو الگ الگ کھول رکھی ہے، تمہارا اسکول آف تھاٹ، تمہاری سوچ اور وچار، تمہارے نظریات، تمہارے ایٹیچیوڈ، تمہارے رویے مختلف ہیں، یہ قوم بکھری ہوئی قوم ہے، یہ متحد قوم نہیں ہے، اس لیے تو تمہاری آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی معتزلہ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل قرآن، پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے کا امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ حضرت ابراہیم تمہارا آبا اور اجداد، وہ تو کہہ رہے ہیں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، هو سماکم المسلمون، قرآن کے اندر تمہارا مسلمان نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ تمام مومن جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بدن کے ایک حصے کی مانند ہے، اور ہم نے کتنا تضاد، کتنا خلفشار، کتنی دوریاں، کتنا ڈسٹینس اس قوم کے اندر پیدا کر رکھا ہے۔ اور پھر اس قوم کے فالتو خرچے دیکھو، سیمیناروں کے اوپر، قوالیوں کے نام کے اوپر، مشاعرے کے نام کے اوپر، عرس کے نام کے اوپر کروڑوں یہ پیسے برباد کر دے گی، جلسہ اور جلوس کے نام کے اوپر ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں یہ قوم خرچہ کر لے گی، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتی، ان کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچتی، کیونکہ تعلیم آ گئی تو یہ قوم ڈیولپ ہو جائے گی، تعلیم آئے گی، اصلی تعلیم آئے گی تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے، اور جو فرقوں کی دکانیں ہیں یہ بند ہو جائے گی۔ دا ٹائم ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند، یہ باواگری بند، کیونکہ جب تعلیم آ گئی، بچے پڑھیں گے، لکھیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے، انٹیلیکچوئل ہو جائیں گے، قرآن حدیث سے جڑ جائیں گے، دنیاوی علوم اس کے پاس آئے گا، فہم و فراست کھل جائے گی، ان کی دماغ کی وسعت کھل جائے گی، اس کے نظریات ترقی پہ چلے جائیں گے، اس کی ٹرانسپیرنسی بڑھ جائے گی، تو یہ جو لفڑے اور جھگڑے، جو آپسی کرائسس جو ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، کیوں؟ تعلیم کے پیچھے روشنی آتی ہے، اور روشنی سے راہ ہموار ہوتی ہے، اور راہ ہموار ہونے سے ہم اصلی ٹارگیٹ تک پہنچتے ہیں۔ تو تعلیم سے بندہ جب جڑ جائے گا تو اس کے اوپر حقیقت منکشف ہو جائے گی، اور یہ جو ہم نے دکانیں کھول رکھی الگ الگ فرقوں کی، یہ جھونپڑیاں بند۔ دوستو، اللہ سے ڈرو، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، احادیث نبوی کیا کہہ رہی ہے۔ ہم نے باباؤں کو پکڑ رکھا ہے، فلاں بابا ہوا میں اڑ جاتا تھا، فلاں بابا سمندر کو روک دیتا تھا، فلاں بابا ایک نماز ادھر پڑھتا، ایک سعودیہ میں پڑھتا تھا، اور بابے جو ہیں وہ کیا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ادھر سلام پھیرتے تو سارے حافظ ہو جاتے، ادھر سلام پھیرتے تو سارے مریدین جو ہے وہ عالم بن جاتے تھے۔ اس طریقے کی واہیات بکواس کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے،
बुजुर्गों के बारे के अंदर। लेकिन दोस्तों अब बाबागिरी क्यों नहीं है, अब ये करामतें क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया आ गया। अब तुम्हारे से पहले मीडिया उस बाबा के पास पहुंच जाएगी, क्या तुमने चमत्कार बताया, क्या तुम्हारी करामत है, लाओ उसका एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं, हमारे सामने करो। तो अब वो बाबागिरी बंद। गौस और अब्दाल रहती दुनिया तक रहेंगे, विलायत दुनिया तक रहेगी, लेकिन तुम्हारी जैसी विलायत नहीं जो तुमने कहानियां बना रखी है। अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, बेशक होते हैं, लेकिन वो बंदे चमत्कार नहीं बताते, वो करामतें नहीं बताते, फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर को नहीं तोड़ते हैं, ठीक है ना। खिर के आदत के ऊपर वो काम नहीं करते। अगर हो जाता है तो अल्लाह की मसलियत है, लेकिन वो इस तरीके के क्लेम नहीं करते। ये तुम लोगों ने क्लेम कर रखे हैं और कहानियां सुना सुना के लोगों के ईमान को गुमराह कर रहे हो। दोस्तों किस बात का रोना रोया जाए, ठीक है, किन बातों को उजागर किया जाए? बस अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, हम कुरान और हदीस के मनहज के ऊपर चलने वाले बन जाएं, फ़िरक़ों से हम तौबा कर लें, इत्तेहादी उम्मत पैदा हो, तमाम उम्मत अल्लाह के नबी के नाम पे जुड़ जाए, मोहम्मदी बन जाए और ये फ़िरक़े परस्ती की लानत ख़त्म हो तो कितना अच्छा कहलाएगा। लेकिन ये एक नाकाम कोशिश है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये मसला तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल मिस्ट बी पॉसिबल।